ایک زمانے کی بات ہے، ایک خوبصورت سا گاؤں تھا جس کے کنارے ایک چھوٹی سی ندی بہتی تھی۔ ندی کے پار سبز کھیت، آم اور ناریل کے درخت اور ہوا میں خوشبو کے جھونکے۔ اسی گاؤں میں ایک شریف اور محنتی آدمی رہتا تھا جس کا نام رمیش تھا، مگر گاؤں کے لوگ اسے پیار سے سبزی والا کہتے تھے۔ رمیش ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے الفاٹیتا، اپنے باغیچے سے تازہ سبزیاں توڑتا، انہیں صاف پانی سے دھوتا اور پھر اپنی چھوٹی سی ریڑھی پر سجا کر گاؤں کے بیچ والے چوک میں آ بیٹھتا۔ اس کی آواز گاؤں میں گونجتی اور تازہ سبزیاں لے لو، ہری مرچ، ٹماٹر، آلو، بینگن، سب کچھ تازہ تازہ۔ رمیش کے پاس زیادہ دولت نہیں تھی، مگر دل کا بہت بڑا تھا۔ جو بھی خریدار آتا وہ مسکرا کر بات کرتا، تول میں کبھی دھوکہ نہ دیتا۔ اکثر غریب عورتیں کہتیں، رمیش بھائی، آج پیسے کل دے دوں گی، اور وہ ہمیشہ مسکرا کر کہتا، کوئی بات نہیں باجی، کل دے دینا، آج تمہیں سبزی لے جانا ہے۔ لوگ اس کی ایمانداری کی مثال دیتے، مگر قسمت جیسے اس سے خفا تھی۔ گاؤں میں کئی اور سبزی والے تھے جو ناپ تول میں چالاکی کرتے، مگر ان کی دکانوں پر رش لگا رہتا۔ رمیش سوچتا کہ آخر کیوں اس کی ایمانداری کا صلہ نہیں ملتا۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب دھوپ تیز تھی، رمیش کی ریڑھی پر کوئی گاہک نہ آئے۔ پیاس اور تھکن سے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ وہ سوچ میں ڈوبا بیٹھا تھا کہ اچانک ایک بوڑھی عورت پھٹے پرانے کپڑوں میں اس کے پاس آئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، بیٹا، میرے پاس صرف ایک سکوا ہے، کیا تم تھوڑی سی سبزی دے دو گے؟ رمیش نے بغیر کچھ کہے اپنے ٹوکری سے آلو، پیاز اور ٹماٹر نکال کر اس کے تھیلے میں ڈال دیے۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دعا دی، بیٹا، اللہ کرے تمہاری قسمت چمک جائے، تمہاری سبزیوں جیسی تمہاری زندگی بھی تازہ ہو جائے۔ تو رمیش نے مسکرا کر سر جھکا دیا، مگر دل میں سوچا کہ شاید یہ بھی بس ایک تسلی ہے۔ اسی شام جب وہ گھر واپس جا رہا تھا، ندی کے کنارے ایک تھیلا پڑا دیکھا۔ شروع میں وہ نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا، مگر پھر دل نے کہا کہ دیکھ لے، شاید کسی کا سامان ہو۔ اس نے تھیلا اٹھایا تو دیکھا اندر سونے کے سکے اور کچھ زیورات تھے۔ وہ حیران رہ گیا۔ چند لمحوں کے لیے اس کے دل میں خیال آیا کہ قسمت نے مہربانی کی ہے، مگر فوراً ضمیر نے کہا، یہ تیرا نہیں، کسی کا کھویا ہوا مال ہے۔ رمیش نے گاؤں کے پنچایت گھر جا کر وہ تھیلا حوالے کر دیا۔ گاؤں والے حیران رہ گئے، کیونکہ آج کے زمانے میں ایسا ایماندار شخص کہاں ملتا ہے۔ اگلے دن اعلان ہوا کہ وہ تھیلا ایک مالدار زمیندار کی بیٹی کا ہے، جس نے بازار سے لوٹتے ہوئے وہیں کہیں گرا دیا تھا۔ زمیندار خود رمیش کے پاس آیا، اس کا شکریہ ادا کیا اور انعام میں اسے 5,000 روپے دینے لگا۔ رمیش نے انکار کیا، مگر زمیندار نے اصرار کیا کہ یہ حق ہے تمہارا۔ یہی وہ دن تھا جب رمیش کی زندگی بدل گئی۔ زمیندار نے اس کی ایمانداری دیکھ کر اپنے کھیتوں کی سبزیاں بیچنے کا ٹھیکہ اسے دے دیا۔ اب رمیش کے پاس اچھی روزی آنے لگی، مگر دولت کے باوجود اس نے کبھی اپنی نرمی اور سادگی نہیں بدلی۔ وہ اب بھی صبح اسی طرح اٹھتا، ریڑھی لگاتا، مسکراتا اور بولتا، سبزیاں لے لو، دل سے تولی ہوئی سبزیاں۔ کچھ مہینے بعد گاؤں میں ایک بڑا طوفان آیا۔ بارشوں نے کھیت برباد کر دیے، درخت گر گئے اور ندی نے اپنا راستہ بدل لیا۔ لوگ پریشان تھے، کھانے پینے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ رمیش نے اپنی جمع پونجی سے سب کے لیے سبزیاں مفت بانٹیں۔ لوگ حیران تھے کہ ایک عام سبزی والا اتنا بڑا دل کیسے رکھ سکتا ہے۔ اس رات جب سب تھک کر سو گئے، رمیش ندی کنارے بیٹھا آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، شاید وہ بوڑھی عورت کی دعا ہی تھی جس نے میری تقدیر بدل دی۔ چند دنوں بعد وہی بوڑھی عورت دوبارہ آئی، مگر اب وہ چمکدار لباس میں تھی۔ رمیش حیران رہ گیا۔ عورت بولی، بیٹا، میں کوئی عام انسان نہیں، میں اس قسمت کی روح ہوں جو ہر انسان کے اعمال کے مطابق اس کے راستے بناتی ہے۔ تو نے نیکی کی، صبر کیا، ایمانداری نہیں چھوڑی، اس لیے میں نے تیرا مقدر لکھا۔ رمیش کے آنسو نکل آئے۔ عورت نے مسکرا کر کہا،
اب تمہیں دنیا کے لیے مثال بننا ہے، بتانا ہے کہ ایمانداری اور رحم دلی کبھی ضائع نہیں جاتی، اور وہ روشنی میں غائب ہو گئے۔ رمیش نے اس دن کے بعد اپنی سبزی کی ریڑھی کو خیرات کا ذریعہ بنا لیا۔ ہر روز جو بھی کمزور بھوکا شخص آتا، وہ کہتا، لے جا، یہ تمہارا حصہ ہے۔ اس کی شہرت گاؤں سے نکل کر آس پاس کے شہروں تک پھیل گئی۔ لوگ اس سے سبزیاں خریدنے نہیں، دعائیں لینے آتے تھے۔ اور جب بھی کوئی پوچھتا، رمیش بھائی، اب کی قسمت کیسے بدلی، وہ ہنس کر کہتا، قسمت لکھی نہیں جاتی، کمائی جاتی ہے، اپنے عمل سے، اپنے دل سے، اپنے سچ سے۔ آخر میں جب وہ اپنی ریڑھی کے پیچھے لگا ہوا تختہ صاف کرتا تو اس پر لکھی ہوئی ایک لکیر چمکتی، نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں چاہے حالات کتنے بھی برے ہوں، اگر ہم سچائی، ایمانداری اور محبت کے راستے پر چلتے رہیں تو قسمت خود جھک کر سلام کرتی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید سبق آموز، دل چھو لینے والی کہانیاں اب تک پہنچتی رہیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں کیونکہ نیکی بانٹنے سے بڑھتی ہے۔